بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیس انفارمیٹو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ جیسے پوری دنیا میں بہار آ گئی ہو، اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہ گاروں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یعنی مسلمانان عالم مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، غربا و مساکین میں کھانے تقسیم کرتے ہیں، بچوں میں مٹھائیاں اور چیزیں تقسیم کر کے رسول پاک کی آمد پر خوش ہوتے ہیں اور ان سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء کرام بھی مختلف انداز میں رسول پاک کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں تو آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہوں گی، لیکن آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد نہ صرف یہ کہ رسول پاک سے عقیدت و محبت میں آپ کا اضافہ ہوگا، بلکہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ بھی اپنے انداز میں جائز طریقے سے خوشیاں منانے پر مجبور ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر وہ ویڈیو سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جس سال میرے حضور تشریف لائے تو اس سال سبزہ اتنا زیادہ پیدا ہوا، بارشیں اتنی ہوئیں کہ جانور اتنے فربا اور موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں۔ جو بھی تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے خاصا نفع لے کے آئے، چشموں کا پانی بڑھ گیا۔ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا۔ عرب اتنے اکھڑ اور ظالم تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جس سال میرے حضور کی ولادت ہوئی، کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے بیٹے ہی عطا کر دیے۔ کہا محبوب جب کلیاں چٹک جائیں گی، غنچے مہک جائیں گے، کائنات میں بہار چھا جائے گی، تو جانے بہار بن کے آ جانا۔ اور جب حضور تشریف آئے، بہاروں پر بہار آ گئی، پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، اجالے پھیل گئے، گلی گلی چراغاں ہوا۔ شرق کے جانور غرب کو دوڑ پڑے، غرب کے جانور شرق کو دوڑ پڑے، اور جب آپس میں ملتے تو کہتے مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو گیا۔ خوشیاں پھیل گئی، نہریں ساوا خشک ہو گئی، آتش کدہ ایران بجھ گیا، نوشیرواں کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی، خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے۔ اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، چراغاں ہی چراغاں، خوشبو ہی خوشبو، اجالے ہی اجالے۔ اللہ اکبر۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، ناف کٹا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ تو خوشبوؤں میں گھر بسا تھا، ان انوار ہی انوار پھیلے ہوئے تھے۔ اب آقا کریم کو سبز کپڑے کے اندر لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی، کائنات میں چراغاں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ نبی انتظار میں کھڑے ہیں۔ یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگو۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
اس کا نام احمد ہوگا. یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں. 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں. ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا. ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں. ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں. ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں. ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں. اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا. اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا. عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نہ. خلقت مبرأ من کل عیب. یہ حدیث تقریری ہے. حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء. لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا. اللہ اکبر. کیسا جمال ہے, کیسا حسن ہے. تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلیٰ. ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلیٰ. ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو, وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے. وہ اتنا عظیم نبی ہے. مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں, گلی گلی چراغاں نہ کروں, گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں, گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں, ان کے نام کی مالا نہ جپوں, ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں. کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے. ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں. اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا. اقبال سے بھی پوچھ لیے, وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشا آمادہ اسی نام سے. آپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانس ہے. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں, وَذِكْرَ بَاق وَوَلَدْتُ تُحْرَا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں, لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ, اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت
عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا۔ آج یہ سہارا بچھڑ گیا تھا۔ پھر چچا کی کفالت میں آئے، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا۔ اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے۔ انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو، اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے، پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنٹے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے، لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لب ہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ دنیا کے اوپر ماں کے پیار کا کوئی بدل موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو تو وہ ماں کے پیار کا رنگ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور محبتوں کا آباد جہان۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے تو قیامت ڈھا دی نا کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ مجھے بتائیے ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گندے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے دکھ جھیلتی ہیں، کتنی تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ ان کا نور نظر جب کامیاب ہو کر کے آتا ہے تو وہ چہرے کی بلائیں لیتی ہیں، پھولیں نہیں سماتی۔ ماں کو، باپ کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ ایک ہی جواب دیں گے، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا عالم کیا ہے؟ تو وہ خود پکار کے کہتا ہے اللہ زی خالقہ کا، کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔
माँ को छोड़ के बच्चा भागे ना तो माँ कहते पुत्र इतनी ठंडी छांव कहीं नहीं मिलेगी, आजा पलट के, जमाने की ठोकरें तुझे मार देगी, आजा जमाने की धूप तुझे जला देगी। मालिक भी कहता है ओ भागने वाले आजा पलट के, मैं तेरा रब लगता हूँ, मैं तेरा खालिक लगता हूँ, आजा पलट के। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तुझे सूरत दी, तुझे चमकती आंखें दी, तुझे रोशन चेहरा दिया, तुझे बोलने वाली जुबान दी, तुझे सुनने वाले कान दिए, तुझे क्या कुछ नहीं दिया, और उसी का दर छोड़ के भाग रहा है। आजा शैतान के हत्थे चढ़ गया, शैतान तुझे जहन्नम के गड्ढे में फेंकेगा जाके, आजा पलट के, मैंने तेरे लिए जन्नत बना के रखी है। जन्नत में बाग हैं, वहाँ दूध की नहरें हैं, शराब मुसफ़ा की नहरें हैं, वहाँ तेरे लिए बड़ा कुछ है। लेकिन तुझे बताऊं वहाँ मोहम्मद अरबी के डेरे भी होंगे। आजा जन्नत में, आजा पलट के मेरी रहमतों के साए में आजा। साहिबो बहुत वक्त गुजार चुके, थोड़ा वक्त बाकी है, आइए उसके हुजूर सच्ची तौबा करके उसकी तरफ रुजू करें। जाना तो है ही, आज बंदगी का सर झुकाने के लिए मस्जिद का रुख नहीं करेंगे, उसके हुजूर नहीं जाएंगे तो कल लोग उठा के लेके आएंगे। वो वक्त भी आने वाला है जब तेरी आंखें होले से बंद कर दी जाएंगी, और जब चिट्टे लिबास में तुझे लपेट दिया जाएगा, नाक में रुई ठोंस दी जाएगी। वो लम्हे होंगे जब गस्साल तुझे चाहे इधर पलट दे चाहे उधर पलट दे, तो ये कह भी नहीं सकेगा कि मुझे यूं क्यों पलट रहे हो। वो लम्हे आने वाले हैं, वो घड़ी आने वाले, कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। आज मेरे पास भी वक्त है, आज आपके पास भी वक्त है। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत बन सकता है। कल का पछतावा सवाए हसरत बढ़ाने की और कुछ नहीं हो सकता। हम समझते हैं इस दुनिया से हमने जाना ही नहीं, बैठ ही रहना हमने। हमारी मंसूबा बंदियों में मौत कहीं रखी नहीं हुई। ये प्लाजा बनाना है, ये मार्केट खरीदनी है, इतनी जायदादें और जमीनें लेनी है, ये रास्ते में घात लगाए साहिब कहीं मौत भी खड़ी है। जब तू जाएगा तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वो जो तूने घर बनाया उसमें तुझे एक रात भी नहीं रखी, वो तुझे अपने हाथ से गुस्ल देने के लिए भी आमादा नहीं होंगे। डर लगता है उन्हें अब तेरे से, लिबास भी फाड़ के उतारेंगे। जांदी वारी डरौना बनियो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो कहाँ चले गए? कबल इससे कि वो वक्त आए, वो बंदा मान जाए फिर हाथ काटे। कयामत के दिन बंदा कहेगा मालिक एक दफा भेज, सजदे से सारी नहीं उठाऊंगा, सदका करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन कहा जाएगा नहीं, तुझे बड़ा मौका दिया, तेरे पास मुसले आए, तेरे पास आलिम आए, तेरे पास किताबें नाजुल हुई, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, तेरे सामने जनाजे उठे, रोज डूबता सूरज तुझे कुछ बताता था, लेकिन तूने किसी से इबरत हासिल न की और जिंदगी आवारगी में गुजारी। आज तेरे लिए कुछ नहीं है और तुझे पलट के नहीं जाना बल्कि अपने आमाल की सजा काटनी है। फिर पछताने से बेहतर नहीं कि आज पछता ले, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को अल्लाह की राह पे ले आए। आज मौका है, आज फुर्सत है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, तुर पवे ते पेंडे मुक जांदे कार बैठे फासले मुकने। आज वक्त है, आज फुर्सत है, इस फुर्सत को गनीमत समझिए और अपनी जिंदगी मालिक के चौखट